عائشہ ایک سمجھدار اور نیک دل عورت تھی۔ شادی کے بعد جب وہ اپنے شوہر احمد کے گھر آئی تو اس کی ماں نے رخصت ہوتے وقت بس ایک بات کہی تھی، بیٹی، شوہر کا دل اللہ کی امانت ہوتا ہے، اسے محبت اور عزت سے سنبھالنا۔ عائشہ نے اس بات کو دل میں بسا لیا۔ وہ احمد کی باتوں کو دھیان سے سنتی، ان کی رائے کو اہمیت دیتی۔ اگر کبھی اس کی اپنی سوچ الگ بھی ہوتی تو وہ ادب اور نرمی سے اپنی بات رکھتی۔ اسے پتا تھا کہ اونچی آواز رشتے توڑ دیتی ہے اور نرمی رشتے جوڑتی ہے۔ جب احمد تھک کر گھر آتے، عائشہ ان کے چہرے سے ہی سمجھ جاتی کہ آج انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ وہ بے وجہ سوال نہیں کرتی، بس مسکرا کر پانی اور چائے رکھ دیتی۔ یہی چھوٹا سا عمل احمد کے دل کو ٹھنڈک دے دیتا۔ عائشہ جانتی تھی کہ شوہر کی عزت کرنا اصل میں اپنے گھر کی عزت کرنا ہے۔ عائشہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد دعا کرتی، یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، کیونکہ اس کی رضا میں تیری رضا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسلام میں شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی تھی جس میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا۔ یہ بات عائشہ کے دل میں شوہر کی عزت کو اور گہرا کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی احمد کسی بات پر سخت لہجے میں بھی بول دیتے۔ عائشہ کا دل دکھتا، مگر زبان صبر سے بھری رہتی۔ وہ سوچتی، اگر میں صبر کر لوں تو اللہ میرے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جواب دینے سے پہلے یہ یاد کرتی کہ ایک عورت کا صبر اس کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ عائشہ احمد کی ہر جائز بات میں فرما بردار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرما برداری غلامی نہیں، بلکہ محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ جب وہ ان کی پسند کا کھانا بناتی، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتی اور ان کے فیصلوں میں ان کا ساتھ دیتی تو احمد کا دل اپنے آپ نرم ہو جاتا۔ ایک دن احمد نے کہا، عائشہ، مجھے نہیں پتا میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا کہ اللہ نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور کہا، میں نے بس اتنا سیکھا ہے کہ شوہر کی محبت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر سنبھالنا چاہیے۔ وہ عورتوں سے اکثر کہا کرتی تھی، جو عورت شوہر کی عزت کرتی ہے، فرشتے اس کے گھر میں رحمت لے کر اترتے ہیں۔ اس گھر میں بحث کم اور دعا زیادہ تھی، شکایت کم اور شکر زیادہ تھا، اور محبت اتنی تھی کہ خاموشی بھی سکون دینے لگتی تھی۔